حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں کتنی تھیں شیخ؟ قرآن مجید سے جو بات ثابت ہے وہ تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ایک سے زیادہ تھیں۔ وہ کیسے ثابت ہوتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ، اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دو اور اپنے بنات سے کہہ دو۔ بنات بنتن کی جمع ہے، اچھا، بنتن کی جمع ہے تو بنات کیا مطلب ہے؟ دو سے زیادہ ہے، یعنی جمع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دو سے جو زیادہ ہے، یعنی عربی زبان میں واحد، تثنیہ اور جمع کتنے؟ تین سے زیادہ ہوتا ہے۔ تو اب یہ بنات یہ جمع ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یہ بتا دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ایک سے زیادہ تھی، اور احادیث میں کے اندر بھی یہ صراحت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے، دیگر کتب میں بھی آتی ہے کہ آپ کی بیٹی کا بچہ وہ بیمار تھا، حالت نزع میں تھا، تو انہوں نے پیغام بھیجا، وہاں پر بھی بنت کے الفاظ آتے ہیں۔ تو زینب رضی اللہ عنہ ان کے بارے میں صراحت ہے کہ یہ آپ کی بیٹی ہے۔ ام کلثوم صراحت ہے کہ یہ آپ کی بیٹی ہے۔ رقیہ یہ صراحت ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے یہ پیدا ہوئی ہے، اور ان میں سے ایک جو سب سے چھوٹی ہے وہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب سے چھوٹی ہے۔ اچھا، ٹوٹل 4 بیٹیاں شیخ؟ ہاں، 4 بیٹی، 4 بیٹیاں۔ دوبارہ سے اگر ترتیب سے مجھے دہرا دیں۔ زینب رضی اللہ عنہ ٹھیک ہے، یہ ابو العاص کی بیوی تھی۔ اچھا، ابو العاص رضی اللہ عنہ، اور یہ وہ بیٹی ہے جو کہ اس کا بھی ایک لمبا قصہ ہے۔ بعد یہ پہلے اسلام لے آئی، ان کے شوہر ابو العاص یہ بعد میں اسلام لے آئے تھے۔ تو زینب رضی اللہ عنہ یہ ابو العاص کی بیوی، اور ام کلثوم اور رقیہ یہ کہ بعد دیگر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجات تھی، یعنی ایک کی وفات ہو گئی، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی کا نکاح ان کے ساتھ کر دیا، اور پھر ایک فاطمہ رضی اللہ عنہ، یہ 4 بیٹی۔ بہت شکریہ شیخ، جزاک اللہ خیرہ۔